اب میں آپ کو وہ 5 لرننگز بتا دیتا ہوں کہ جو سارے اس سفر سے میں نے 5 چیزیں سیکھی. پہلی چیز یہ سیکھی کہ کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کوئی قابل لیڈر نہیں. سنگاپور اتنے زوال میں تھا, اتنا کامیاب اس لیے ہوا کہ اسے لیڈر مل گیا, اور اس لیڈر نے کئی سال سرو کیا بغیر انٹرفیئرنس کے. یہ جو سکسیشن ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, ایک جمہوری عمل جسے کہا جاتا ہے, جو پاکستان کو 77 ایئرز میں نصیب نہیں ہو سکا. یہاں پر کبھی مارشل لا لگ جاتا ہے, کبھی انٹرپشن ہو جاتی ہے, کبھی درمیان میں گورنمنٹ ختم, کبھی رجیم چینج. یہ بڑے ظلم ہمارے ساتھ ہوئے. کاش ہمیں ایک لیڈر ملے اور پھر اس کو پرفارم کرنے کا موقع ملے, کوئی 10-20 سال پرفارم کرنے کا موقع ملے, تو یقین کیجیے انقلاب آ سکتا ہے. یہ میری پہلی لرننگ تھی. دوسری لرننگ یہ تھی کہ قومیں خراب اور ٹھیک نہیں ہوتی خود سے, قوموں کو خراب کیا جاتا ہے, قوموں کو ٹھیک کیا جاتا ہے. یعنی اگر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تک تھا کہ یہ لوگ واش روم کی بجائے لفٹس میں اور پارکس میں اور اوپن پلیسز پہ یورینیٹ کر دیتے تھے. انہوں نے اس کے بھی لاز بنائے, اس کے قوانین بنائے, ایون کہ اس کے سینسر لگا دیے لفٹس میں. یعنی وہاں پر کیا مسائل ہوں گے, یہ تو مسائل پاکستان میں بھی نہیں ہیں ہائیجینس کے اور کہہ لیجیے گندگی کے حوالے سے. تو انہوں نے وہاں پر ڈسپلن بنایا, سسٹم بنایا. مجھے سب سے اچھی بات لگی اس حوالے سے کہ کوئی کہیں کھڑے ہو کے سگریٹ نہیں پی سکتا. اس پہ جو فائن ہے وہ $300 ہے. تو سگریٹ پینے کے لیے جگہ بنی ہے, وہاں پر کھڑے ہو کے آپ پی سکتے ہیں, ہر جگہ پہ سگریٹ نہیں پی سکتے. تو ہم یہ دیکھیں سڑکوں پہ کیا حال ہے, گاڑیوں میں, بسوں میں ہر کسی نے سگریٹ لگایا ہوا ہے. رومز میں میں نے دیکھا یار مینرز نہیں. چند دن پہلے ایک آفیسر کو, سول سرونٹ تھے گریڈ 19 کے, ان کو ہم ملنے چلے گئے, میرے ساتھ ایک وائس چانسلر تھے, تو ان صاحب نے اچانک ڈبی نکالی اور سگریٹ لگا لی. وہ وی سی بڑے حیران ہوئے. ان کا سارا ایکسپوئر آسٹریلیا کا اور باہر کی یونیورسٹیوں کا تھا, اور اب پاکستان میں سرو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار شاہ صاحب یہ جینٹل مین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سگریٹ پینے سے پہلے پرمیشن لیتے ہیں کہ یار آپ پیسے اسموکنگ تو ہمیں دے رہے ہیں نا جی, وہ دھواں جو آپ نے تو چلے آپ کو تو سزا ملی ہے کہ آپ نے اپنے حلال پیسے اس طرح برباد کرنے, لیکن سامنے والے کا کیا قصور, پتہ نہیں اس کے کتنا وہ سینسٹیو ہوا. میرا گلا تو بہت ہی سینسٹیو ہے, لیکن میں چپ کر گیا, میں حیاداری میں. یہاں کامن ہے, لوگوں کو مینرز نہیں ہے. ایک واقعہ, تیسری جو چیز ہے, یہ واقعے سے سمجھانا چاہوں گا. ہم 2 دوست نا جی, میرا جو ایک میں نے خریدی ہینڈ فری, وہ چلی نہیں جب میں بیٹھ گیا, کیونکہ ہم نے ایک وین کروائی تھی جس کے بیٹھ کے ٹریول کر رہے تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم 2 دوست ہم نکل جاتے ہیں, 3 دوست ہم ہو جاتے ہیں, ہم واپس جاتے ہیں, کچھ اور چیزیں خریدنی ہیں اور اس کو ذرا چیک کروا لیتے ہیں. اتنی مہنگی خریدی ہے, کوئی $97 کی تھی وہ. تو ہم واپس اسی شاپ پہ چلے گئے. تو اس محترمہ نے 2 منٹ لگایا, اس کو کنیکٹ کر کے دکھایا کہ یہ دیکھیں جی آپ کی ہینڈ فری چل گئی. وہاں سے نکلے تو ہمیں اسٹاپ کا نہیں سمجھ آ رہا تھا کہاں سے ہم نے ٹیکسی لینی ہے. تو اچانک ایک دکان سے, ایک شاپ, فروٹ شاپ تھی, اس سے میرے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ اشارہ انگلش بول کے کہا کہ یہ ادھر ہے وہ ٹیکسی اسٹاپ جو ہے. اس نے کہا ایکسکیوز می, فرسٹ یو ہیو ٹو سے می ایکسکیوز می. آپ کو پہلے مجھے ایکسکیوز می کہنا چاہیے تھا. اس ایکسکیوز می کہنے کے بعد آپ کو مجھے سوال کرنا چاہیے تھا. یہ اس نیشن کی گرومنگ ہے جو اسکول سے ہوتی ہے, جو کالجز سے ہوتی ہے, جو اداروں سے ہوتی ہے, اور جب پھر وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گرومنگ پھر نظر آتی ہے. اور ہمارے تو تمیز ہی کوئی نہیں ہے. سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, بندہ آگے گا جی ہے اچھرا کدھر نہیں ہوگا, ڈائریکٹ سوال ہے. یہاں تمیز, کلاس روم میں تمیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کلاس روم کے ایکسپیرینسز, لوگوں کو سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے. لوگ سوال کم کرتے ہیں, طنز زیادہ کرتے ہیں, ایسے بےہودہ سوال کرتے ہیں. انہیں ایکسکیوز می کہنے کی عادت نہیں ہے, آئی ایم سوری کہنے کی عادت نہیں ہے, تھینک یو کہنے کی عادت نہیں ہے. کسی کی پرسنل اسپیس میں گھس جائیں گے یہاں پر. بالکل ادھر موبائل پکڑا ہوتا ہے, ساتھ والا میسج پڑھ رہا ہوتا ہے, اخبار آپ پڑھے ہوتے ہیں, ساتھ والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی تانگ جھانگ کی ایک ایسی خبر ہمیں پائی جاتی ہے. اور وہ نیشن دیکھیں کیسی کمال نیشن. چوتھا جو نقطہ میں نے وہ دیکھا کہ انہوں نے ایجوکیشن کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا. یعنی وہ جو میرا ایک جملہ ہے جو میں عرصے سے بول رہا ہوں کہ ایک ویپن کا لائسنس جب نہیں ہوتا تو اس ویپن میں جتنی گولیاں اتنے بندے مریں گے. لیکن جب کسی کے پاس ٹیچنگ کا لائسنس نہیں ہے تو وہ نسلیں برباد کر دے گا. اور یہاں پاکستان میں, آپ خود ایک یونیورسٹی میں ہیں اور ہم کئی یونیورسٹیوں میں نے بھی پڑھایا, آپ کا بھی کئی یونیورسٹیوں سے تعلق رہا ہوگا. اب جانتے پاکستان کے حال کے, ہمارا ٹیچر کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ اسکلز ہی نہیں ہے, اس کا ایکسپوجر ہی نہیں. وہاں ٹیچر ٹریننگ پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. اور ہمارا یہ کیو اے ای ڈی جا کے دیکھ لیں, ڈی ایس ٹی جس کو کہا جاتا ہے قائد. میں سمجھتا ہوں ٹریننگ کی موت اگر سمجھنی ہے نا آپ نے پاکستان میں, تو یہ ٹیچر ٹریننگ کا حال جا کے دیکھ لیں. یہ 7 سال میں سرو کرتا رہا ہوں میں, وہاں پر کئی پی ڈیز کو اور کئی ڈائریکٹرز کو ریکویسٹنگ کرتا رہ گیا, خدا کا نام ہے یار یہ ٹریننگ اس طرح نہیں ہوتی, کلچر ہی نہیں ہے. ہم وہاں صبح جاتے تھے نا جب کہ وہ ڈی ایس ٹی میں, ہمیں افسروں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا, نہ کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تھی, کوئی کوآرڈینیٹر نہیں ہوتا تھا. جو ہوتا تھا وہ بیچارہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا تھا, اور کوئی ترتیب ہی نہیں تھی. کلاس رومز میں یقین کریں برے حال تھے.
اور فنڈس کھا جاتے ہیں, پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا. اور کوئی بیوروکریٹ یقین کریں خوشی سے وہاں جانے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی آپ کے ملک میں جو ٹیچر ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں کو خوشی سے جانے کو تیار نہیں ہے, تو جو حال ٹیچرس کا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور ان کا رائٹ ہے ٹریننگ, ٹیچر کا کوئی قصور نہیں, آپ ٹریننگ ہی انہیں کوالٹی کی دیتے. ٹھیک ہے جی. کئی پرپوزلز ہیں, پچھلے دنوں ہم نے اسپیشل ایجوکیشن ریکویسٹ کی پرپوزل دیا, فری کے ٹریننگ سیشنز تھے. یقین کریں اتنا خوفناک ایک سسٹم ہے بیوروکریٹس کا. وہاں پر موجود بیوروکریٹ نے انہوں نے اپنی نان وربل لینگویج سے مجھے بتایا کہ جی بتائیں گے آپ کو. تو میں حیران ہو گیا کہ ہم نے اپنے فاؤنڈیشن سے تقریباً کوئی 15 ملین لے لی, پرمیشن لے لی کہ ہم اس اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچرس کو ٹریننگ پہ لگا دیتے ہیں. لیکن اتنا کولڈ جواب تھا, میں حیران ہوا کہ یار یہ کیسے ادارے ہیں. حالانکہ ایک بیچ ان کا یہاں سے ڈاکٹر بڈیرا ہو کے گیا, اس دن ہمارا ایکسپینس کو 2.5 لاکھ روپیہ تھا, جو ہم نے ان پہ خرچہ تھا, الٹا لیا کچھ نہیں تھا. لیکن انسیکیور ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے, گرومنگ نہیں ہے, مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد سمجھ لیا کہ میں بس عرش کے ٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں, مجھے اب کسی گرومنگ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے نا سول سرونٹ جو ہے آفیسر, وہ واقعی سول سرونٹ ہے, وہ کام آنے کو تیار ہے. وہ کہہ لیجیے لاسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ وہاں پر ایجوکیشن پروجیکٹ بیس ہے. میں جب وہ بہن کے گھر گیا آزا کے, تو ان کے صاحبزادے جو مطلب گریڈ او لیول غالباً کر رہے ہیں یا 10th گریڈ میں تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک پروجیکٹ ملا ہوا ہے جس میں وہ جو سوشل پرابلمس ہیں پاکستان کے ان پہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی نے بتایا کہ جی ان کے بچوں کو پروجیکٹ ملا ہوا ہے کہ راوی ریور اس کا پانی صاف کیسے کیا جا سکتا ہے. کسی کو پروجیکٹ ملا ہوا ہے کہ کوئی سوشل ریفارم لانا ہے وہ کیسے لایا جا سکتا ہے. تو ہمارے ہاں تو رٹے لگائیں, نمبر لیں, بورڈ میں ٹاپ کریں, بڑے بڑے تصویریں لگوائیں, بینر لگوائیں. ہمارے تو نمبر دکھا دکھا کے ہم قوم کو جاہل بناتے جا رہے ہیں. تو وہاں پر پروجیکٹ بیس ساری کی ساری لرننگ ہے, اور اس پروجیکٹ بیس ٹریننگ, لرننگ اور ٹیچنگ کی وجہ سے, ایجوکیشن کی وجہ سے وہ قوم صحیح معنوں میں قوم کے طور پہ تیار ہو رہی ہے. صحیح, بہت زبردست لرننگ ایکسپیرینسز آپ نے بتائے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ میرا خیال ہے قاسم صاحب وہاں پہ اس قوم کی سکسیس کی یہ ہے ڈسپلن, جو میں نے وہاں جا کے ایکسپیرینس کیا تھا کہ 9 بجے آل آف دا سنگاپور شٹس ڈاؤن. ایون ریسٹورینٹس 9 بجے بند ہو جاتے ہیں, ہر جگہ بند ہو جاتی ہے, مالز جو ہے وہ 9 بجے بند ہو جاتی ہیں, بیکاز دے آر ٹیچنگ دس تھنگ ٹو دیئر پیپل کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز. آپ نے جلدی سونا ہے اور صبح آپ نے جلدی اٹھ کے ایگزیکٹلی اپنی جو ہے وہ ٹائم پہ آفیسز میں پہنچنا ہے. لیٹ نائٹ جاگنے کا اور وہ ایک جنرل جو ان کے مالز ہیں, فوڈ ہے, ریسٹورینٹس ہے, وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے میں ہمیں بھی کچھ دن لگے کہ بھائی 9 بجے از دا کٹ آف ٹائم, اور 9 بجے کے بعد یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ ٹو کہ آپ کچھ لے سکیں. ماشاء اللہ سے ایجوکیشن سسٹم واقعتاً تعریف کرنی چاہیے, سنگاپور کا بہت اعلیٰ ہے. کیونکہ ہمارے جب بچے انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے, میری بیٹی بھی لیتی ہے, تو جو فرسٹ پوزیشنز ہوتی ہیں عموماً میتھس میں, دے آر آلویز ود دا سنگاپور اسکولس. سنگاپور کے اسٹوڈنٹس ان کو جو ہے وہ کمپٹیشن میں کسی اور کنٹری کو آگے آنے نہیں دیتے, اور وجہ اس کی کیا ہے وہ قاسم صاحب نے بتا دی ہے, کیا وجہ ہے جس وجہ سے ان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا ہے. ہم دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ ایکسپیرینسز سے جو لوگ دنیا گھومتے ہیں, دیکھتے ہیں اور آ کے آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ان کے ایکسپیرینسز کو کا فائدہ اٹھایا جا سکے. اور یہ پالیسی امپلیمنٹیشن پاکستان میں ان تمام ایریاز میں بہت زیادہ ضروری بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ سے دوبارہ آپ سے ملیں گے.